السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار اللہ پاک کا نام لے کر چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ایک بار اللہ بول کر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اولاد کے خواہشمند حضرات کے لیے تحفہ۔ حمل ٹھہرنے کے بہترین دن کون سے سمجھے جاتے ہیں؟ جہاں تک اب کے سوال کا تعلق ہے کہ پریگنسی یا حمل امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے۔ ایک مرد کی منی اور خاتون کے انڈا کے ملاپ سے اللہ تعالی سے ہم نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پہ خواتین کو ایک ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پہ خواتین کے جسم میں ایک بار بیضہ بنتا اور خارج ہوتا ہے۔ مرد کا مادہ منوع یعنی سیپرم خاتون کے اندر 3 سے 5 دن تک زندہ رہتا ہے، جبکہ خاتون کے انڈا کی عمر عام طور پہ 4 گھنٹے سے 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر خاتون کا انڈا اور مرد کی مینی 4 سے 6 گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر مادہ منوع یعنی مرد کے سپیرم کے جرثومہ اور خاتون کا بیضہ اس سے کم وقت بھی ساتھ رہیں تو بھی امید یعنی پریگننسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ امید لگنے پریگننسی کے لیے مباشرت کرنے کے مفید دن۔ اگر ایک خاتون کے ایام 28 دن کا مکمل دائرہ ہو تو 11ویں دن سے لے کر 14ویں دن کے ایام میں بیضہ خاتون کے جسم میں سے خارج ہوگا، لیکن 100% درست بتانا ممکن نہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز عام طور پہ میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم ہونے کے بعد 7ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک اس عرصے میں مباشرت کرنے کو امید لگنے یعنی پریگننسی ہونے کو مفید سمجھتے ہوئے ان دنوں مباشرت تجویز کرتے ہیں۔ خواتین کے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں۔ ایام گزر جانے کے بعد وجانہ خشک ہو جاتی ہے اور اس میں سرویکل فلوئڈ بالکل نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دنوں بعد وجانہ میں ایک طرح کا ربڑی سا فلوئڈ یعنی گیم کی طرح کا چپکنے والا مواد سیال مادہ سا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں مباشرت پریگننسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وجانہ میں یہ سرویکل فلوئڈ مرغی کے کچے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے۔ یہ دن پریگننسی کے لیے انتہائی مفید اور پر امید ہوتے ہیں۔ انتہائی مفید بیضہ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد وجانہ ایک بار پھر سے خشک ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سرویکل فلوئڈ سیال مادہ نہیں رہتا۔ یہ فلوئڈ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو وجانہ کے نچلے حصے میں اندر کر کے باہر نکال کر فلوئڈ چیک کر سکتی ہیں اور اس کی رنگت اور ماویت سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیضہ کا اخراج نزدیک ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق باڈی ٹیمپریچر سے بیضہ کے اخراج کا دن جاننے کا طریقہ۔ جس دن خواتین کا بیضہ جو ہی خارج ہوتا ہے ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور امید لگنے پریگننسی ہونے کا وقت گزرنے کے بعد جسم کا درجہ حرارت پھر سے نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون ایک ہی تھرمامیٹر استعمال کرے جو اس کے بیڈ کے پاس ہاتھ کی پہنچ میں ہو اور خاتون کو کسی طور اس کے لیے اٹھنا نہ پڑے اور نہ ہلنا جالنا پڑے، ورنہ جسم کا درجہ حرارت ہلنے جالنے سے ہی بڑھ جائے گا اور مطلوبہ نتیجے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور لازمی ہے کہ ایک قلم اور کاغذ پہ روزانہ کا درجہ حرارت لکھا جائے۔ تھرمامیٹر ڈیجیٹل ہو یا پارا والا، مگر پورے ماہ میں ایک ہی تھرمامیٹر ہو۔ مختلف تھرمامیٹر سے درجہ حرارت کا درست پتہ نہ چلنے کا امکان رہتا ہے۔ درجہ حرارت ماپنے کا طریقہ یہ ہے: صبح کے وقت روزانہ ایک ہی وقت پہ بستر سے اٹھے بغیر سب سے پہلے تھرمامیٹر سے خاتون اپنا درجہ حرارت چیک کرے اور اسے روز لکھتی جائے۔ یوں ایام کے بعد سے ایام کے آنے تک لکھتی جائے اور اس چارٹ میں جس دن جسم کا درجہ حرارت اشاریہ 2 درجہ اس سے زائد بڑھا ہوا ہو تو اس دن مباشرت کرنے پریگننسی کا امکان ہوتا ہے۔ یوں نون غون نہ لگاتار 3 ماہ کرنے سے ایک خاتون کو پریگننسی کے لیے
اپنے بیضہ کے خارج ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار نہایت مفید جانا جاتا ہے اور ان دنوں میں پریگننسی کے لیے مباشرت مفید جانی جاتی ہے۔ اوولیشن پریڈکٹر کنٹ، جن خواتین کے ایام ریگولر نہیں، یعنی ان کے دن مقرر نہیں، ان کے لیے یورپ اور امریکہ میں عام طور پہ اوولیشن پریڈکٹر کنٹ نامی میڈیکل سٹورز پہ دستیاب ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے جو خواتین ایام کے ختم ہونے کے بعد 11ویں دن سے گھر پہ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ پاس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک ان کے بیضہ کے اخراج ہونے کا امکان ہے۔ بے اولاد جوڑے جن کے سپرم چاہے 15 ملین ہی کیوں نہ ہو، اس طرح مباشرت کرنے سے حمل ٹھہر جائے گا۔ جن گھروں میں بچوں کی رونقیں نہ ہوں وہ گھرانہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ روز لڑائی جھگڑے فساد برپا ہوتے ہیں۔ 15 ملین بھی سپرم ہیں تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اب پریشان نہ ہوں، جس کو کوئی بھی ڈاکے ہو تو اسی کو اس کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ 15 ملین سے لے کر 50 ملین تک کے لوگ پریشان نہ ہوں، اب صاحب اولاد بن سکتے ہیں، مایوس نہ ہوں۔ مایوسی گناہ ہے۔ یہ والا مباشرت کا طریقہ استعمال کریں گے تو حمل ٹھہر جائے گا انشاءاللہ۔ کسی بھی بیماری کے بارے مشورہ کریں۔ بواسیر، معدہ، قبض، دل کے بند والوں کا علاج، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض کے لیے۔ اگر آپ کو کسی بارے میں ویڈیو بنوانی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتا دیں، میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے، چینل کو ضرور کر دیں۔